جی السلام علیکم جی عبید عرض کر اچھا بات کر رہے تھے کہ آپ جس خاندان میں پیدا ہوتے ہیں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جس خاندان میں جس قبیلے میں جس گروہ میں جس عقیدے پر جس مذہب میں آپ پیدا ہوتے ہیں نا آپ وہی رہتے ہیں ویسے ہی ہوتے ہیں ظاہر ہے آپ کی تربیت ہوئی ہوتی ہے آپ کی گروتھ ویسے ہوتی ہے انسان موسٹلی ویسا ہی بنتا ہے جیسی اس کی تربیت کی ہے جس معاشرے میں وہ رہتا ہے اچھا بڑا مشکل ہوتا ہے اس سے علیحدہ ہو کے سوچنا فکر کرنا تدبر سے ہٹنا آباء و اجداد کی روش جو ہے اس کو چھوڑنا یا اس سے علیحدہ ہونا یا کسی سٹیج پہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ غلط نظریے پہ غلط مذہب میں ہیں تو اس کو ٹھیک کرنا صحیح نظریے پہ آنا کئی دفعہ آپ تسلیم کر لیتے ہیں کہ آپ کا نظریہ غلط ہے لیکن اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے ہیں اتنی ہمت جتا نہیں پاتے ہیں آپ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے نظریات پہ کام کرنا خونی رشتے ہیں وہ آپ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں وہ آپ کو بلیک میل کرتے ہیں میں جی آپ کا بھائی ہوں میں آپ کی بہن ہوں میں آپ کی ایون دین والدین جو ہیں وہ اپنے اولاد کو ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں جیسے یہ ملتان میں واقعہ ہوا ہے نا وہ لڑکا جو ہے وہ صحیح لڑکا تھا لیکن وہ مضبوط نہیں تھا بیوی کو اس نے طلاق نہیں دی ہے کیونکہ اس سے وہ محبت کرتا تھا ماں باپ نے کیا کہا ہے کہ تم علیحدہ مت ہو وہ علیحدہ نہیں ہوا ہے کیونکہ وہ والدین سے بھی محبت کرتا تھا عزت کرتا تھا اچھا ہوا کیا ہے کہ بیوی اور والدین بیوی اپنے شوہر کی خلوص محبت کو نہیں پہچان سکی اور والدین اپنے بیٹے کی مجبوری کو کسی درجے میں کیا سمجھ نہیں سکے وہ علیحدہ بھی ہو جاتا کیا فرق پڑتا ہے علیحدہ ساتھ ساتھ مطلب 10 مرلے کا گھر ہے آپ اس کو 5 کر لیں 2.5 مرلے کے 2 گھر کر پورشن کر لیں آپ کہیں جی کوئی بات نہیں آپ علیحدہ ہو جائے اکاموڈیٹ کر لیں نا بات تو دل کی ہے آپ کا دل ادھر قریب ہے تو کیا فرق پڑتا کیا ہوا ہے کہ اس کی محبت کو کوئی بھی سمجھ نہیں سکتا ریلیشن ٹاکسک میں چلا گیا ٹاکسک ریلیشن بن گیا اذیت بن گئی پریشر پڑا کمزور شخصیت تھی خوبصورت ہونا جوان ہونا اور بات ہے مضبوط شخصیت ہونا اور بات ہے پریشر نہیں برداشت ہو خودکشی کر لی گولی ماری اب وہ بیٹھ کے روتے رہے ہوتا کیا ہے کہ کئی دفعہ آپ کے اپنے آپ کے خلوص کو آپ کی محبت کو آپ وہ پہچان ہی نہیں سکتے کچھ ہمارے معاشرے میں یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ آپ کسی کی عزت کرتے ہیں تو اس کا بھی وہ غلط مطلب ہی نہیں شوہر بیوی سے محبت کرے تو وہ اس کے والدین کہنا شروع کر دیتے ہیں ہاں یہ تم سے بڑی محبت کرتا ہے نا تو اس سے یہ بات منواؤ
اس کو ایسے آزماؤ۔ کئی دفعہ تو یہ ہے کہ ایک میاں بیوی کا ریلیشن بالکل صحیح ہے، تو وہ جو دوسرا جن کا خراب ہے نا، وہ اس میں کوئی لچ تل دیتے ہیں، وہ کو کہنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اچھی بھلی عورت وہ خود ہی اپنا گھر خراب کر کے بیٹھ جائے۔ آپ جیسے مرضی خاندان میں پیدا ہوں، یہ بات تو پکی ہے کہ یہ آپ کی اپنی مرضی نہیں ہے، یہ آپ کا اختیار نہیں ہے کہ آپ کس فیملی میں پیدا ہونا چاہ رہے ہیں یا ہوتے ہیں، یا کیسی فیملی آپ چاہتے ہیں۔ یہ رشتے آپ کو الٹیمیٹ توہن کرہن یا خوشی سے بہرحال نبھانے پڑتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ان رشتوں کی طرف۔ اچھا، قدرے یہ ماں باپ بہن بھائی، آپ یہ سمجھ لیں کہ 18 سال جب تک آپ قانونی طور پہ بالغ نہیں ہوتے ہیں، یہ آپ کے رشتے ہیں، یا اس وقت تک جب تک آپ کی شادی نہ ہو، آپ کی اپنی ذاتی فیملی نہ ہو۔ اچھا، اب ایک اور عمیق سا فرق اس میں سمجھ کہ اگر آپ عقیدہ بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ تعلق رکھنا چاہتے ہیں بہن بھائیوں سے، والدین سے، اگر یا نہیں رکھنا چاہتے اور پھر بھی آپ رکھنا چاہ رہے ہیں، تو یہ آپ کی شخصیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی شخصیت کتنی مضبوط ہے یا کمزور ہے۔ اچھا، ایک بات آپ اور یاد رکھیں، آپ کسی بھی اعلیٰ خاندان میں پیدا ہو جائیں، وہ بہادر شاہ ظفر بھی تو پیدا ہوا تھا نا، بادشاہ ہی بنا تھا نا، تو کیا ہوا؟ ادھر مر گیا، وہ کمزور تھا نا۔ دراصل یہ دنیا کمزوروں کے لیے ہے ہی، دنیا ہے ہی مضبوط لوگ، جو مصیبت پڑنے سے گھبرا جائیں، جو برے وقت کو فیس نہ کر سکیں، یہ دنیا ان کے لیے نہیں بنی، ان کے لیے تو یہ ویسے ہی جانا۔ انسان وہی کامیاب ہو جاتا ہے یا وہی ہوتا ہی وہی ہے جو مسائل کو جواں مردی سے، چیلنج کے طور پر، اور کسی درجے میں کہا کرتا ہوں کہ انجوائے کے طور پر۔ کچھ مسئلے ایسے ہیں لیکن وہ مسئلے نہیں ہوتے ہیں، وہ غم ہوتے ہیں، ان کو آپ انجوائے نہیں کر سکتے، وہ ایک اور چیز ہے۔ جو یہ چھوٹے موٹے دنیاوی مسئلے ہیں نا، زندگی کے مسئلے ہیں، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ معاشی ہو گئے، جاب چلی گئی، جاب آ گئی، گھر بیت گیا، یہ کوئی مسئلے نہیں۔ مسئلے اور ہوتے ہیں کہ آپ کے پیارے ایسی سٹیج پر آپ سے بچھڑ جائیں کہ جن کا ابھی وقت نہ آیا، تو وہ بہرحال وہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، وہ ایک غم ہوتا ہے۔ اچھا، جب آپ کی اصل میں زندگی شروع ہوتی ہے نا، تو اس وقت آپ اپنی مرضی کے رشتے سلیکٹ کر سکتے ہیں، یا والدین اپنے بچوں کے لیے ایسے رشتے چوز کر سکتے ہیں، سلیکٹ کر سکتے ہیں جو ان کو سوٹ کرتے ہو، یعنی کہ والدین کو پتہ ہو کہ ہمارے بچے کیا چاہتے ہیں۔ تو بات آ جاتی ہے مدعے کی طرف کہ رشتہ داری کرنا یہ آپ کی چوائس ہوتی ہے۔ جب آپ بچوں کے، اولاد کے، لڑکیوں کے، لڑکوں کے رشتے کرتے ہیں تو وہ آپ کے اختیار میں ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے کرنے ہیں، کس طرح کرنے ہیں، یا کس لیول پہ کرنے ہیں۔ اس پہ پھر آگے بات کرتے ہیں۔ جی، السلام علیکم۔